سورۃ التوبہ آیت نمبر 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم۔ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم۔ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ میں ان منافقین کے احوال کا ذکر ہے جو لوگ مدینہ طیبہ سے کچھ دور دیہاتوں میں رہتے تھے۔ جو منافق مدینہ طیبہ میں رہتے تھے ان کے حقائق تو ہم پڑھ چکے۔ جو دیہات میں رہنے والے منافق تھے ان کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا نفاق بھی بہت اعلیٰ درجے کا تھا۔ دیہاتی لوگ پکے ہوتے ہیں، جس بات پہ اڑ جائیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان میں جو کافر تھے تو وہ کافر بھی بہت بڑے تھے، جو منافق تھے تو نفاق بھی ان کا بہت سخت قسم کا نفاق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا یہ دی کہ وہ حدود جو اللہ نے اپنے رسول پر اتاری تھی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ یہ جو منافق لوگ ہیں یہ ان حدود کا علم نہ رکھیں، یہ ان کے حق میں بہتر ہے۔ اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان کو کہا جائے کہ زکوٰۃ دو یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کچھ چندہ دو، جب بھی کبھی ان سے کچھ مال کا مطالبہ ہوا تو یہ فوراً کہتے ہیں کہ بھئی یہ چٹی ہمارے اوپر ہے۔ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو چٹی اور تاوان سمجھتے ہیں۔ اور ان کا منصوبہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جب آپس کے اندر دیہاتوں میں محفل جماتے ہیں تو ان کی باتیں یہ ہوتی ہیں کہ کب ان کے اوپر کوئی آفت آئے گی، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کے نبی اور صحابہ کرام پر کوئی ان کے اوپر کوئی گردش آتی ہے، پھنستے، پھر ہمیں مزہ آتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی اس سوچ پر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ جو یہ سوچ رہے ہیں کہ ان صحابہ پر کب گردش آئے گی، فرمایا کہ ہم نے ان کو ہی گردش میں لینا ہے۔ ان کو اپنے حال کی خبر نہیں ہے، جو دوسروں کا برا سوچتا ہے اس کے ساتھ تو برا ہونا ہی ہوتا ہے۔ یہ اس انتظار میں ہوتے تھے کب کوئی مصیبت ان کے اوپر آئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ساری کی ساری مصیبتیں ان منافقین پہ آئی۔ وہ کیسے کہ ان کا نفاق اللہ نے ظاہر کر دیا، ان کے خلاف صورتیں اتار دی،
بے شمار آیات اتار دی جن کے اندر کی خباثت جو تھی وہ اللہ نے اس کو ظاہر فرما دیا، تو اس سے بڑھ کر ان کے لیے کیا مصیبت کی بات ہو سکتی ہے؟ اور اس سے زیادہ بری گردش کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں بھی جاتے تھے تو انہیں کہا جاتا تھا کہ بھئی تو منافق ہے، ذرا بچ کے، یہ غدار ہے، اپنا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ دیہات کے منافقین کا حوال چل رہا ہے، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ یہ سمجھے کہ شاید جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں وہ سارے ہی ایسے ہوتے ہیں۔ پھر جو دیہات میں رہنے والے نیک ہیں، اللہ نے ان کی تعریف بھی فرمائی۔ جس طریقے سے منافق لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان اور چٹی سمجھتے ہیں، فرمایا کہ جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، جو کامل الایمان ہیں، وہ بے شک صحابہ دیہات میں رہنے والے کیوں نہ ہوں، لیکن وہ جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی کی دعائیں ہمیں ملیں گی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جیسی نیت ویسی مراد، ان کی چونکہ نیت سچی ہے تو اسی لیے ہم نے بھی ان کے اس عطیے کو جو انہوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا، ہم نے اس کو اپنے قرب کا ذریعہ ہی بنایا، اور آخرت کے اندر جو اللہ نے ان کے لیے نعمتیں تیار کر رکھی ہیں وہ اضافہ ہوگا، وہ اللہ کا فضل ہوگا، اللہ کا رحم ہوگا، وہ بھی ان کو ضرور ملے گا۔ الاعراب، دیہات میں رہنے والے، اشد کفرا و نفاقا، یہ بہت زیادہ سخت ہیں کفر اور نفاق میں، وہ اجدرو، اور زیادہ لائق ہے، اللہ یعلمو، کہ یہ نہ جانے، حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، ان حدود کو جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمائی ہیں۔ واللہ علیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکیم، حکمتوں والے ہیں۔ ومن الاعراب، اور دیہاتیوں میں سے جو منافق قسم کے لوگ ہیں ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، من یتخذ ما ينفق مغرما، جو ٹھہراتی ہیں اس کو جو وہ خرچ کرتے ہیں، ما ينفق، جو بھی وہ خرچ کرتے ہیں، مغرما، تاوان اور چٹی، وَيَتَرَبَّصُ، اور یہ انتظار کرتے ہیں، بِكُمُ الدَّوَائِرِ، تمہارے ساتھ گردش کا، عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ، انہی پر ہے بری گردش، واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ یعنی جو ان کا منصوبہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اللہ کو تو پہلے پتہ چل جاتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جو انہوں نے سوچا ہم نے انہی کو پر لوٹا دیا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ، اور ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی وہ خرچ کرتے ہیں، قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ہاں انہیں قرب حاصل ہو، وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کی دعائیں ان کو ملیں۔ الا، سن لو، انہا قربۃ لہم، بے شک یہ ان کے لیے قرب کا ذریعہ بن گیا۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، ان قریب اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف فرمانے والا، بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں عموماً وہ تہذیب یافتہ نہیں ہوتے، انہیں اتنا شعور نہیں ہوتا۔ شہری زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ شعور ہوتا ہے، دیہات کی بنسبت ان لوگوں کو زیادہ شعور ہوتا ہے۔ ہر ایک چیز کا دیکھو نفع نقصان دونوں پہلو ہوتے ہیں نا، ہر ایک چیز کا اچھا پہلو بھی ہے، برا پہلو بھی ہے۔ اچھا پہلو یہ ہے کہ جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں ان کی اپنی زبان خالص ہوتی ہے، ان کی زبان خالص ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ شہریوں کے بنسبت ان کی جو خوراک ہوتی ہے وہ انہیں قدر بہتر ملتی ہے، خالص ملتی ہے۔
تیسرا یہ کہ جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جو بھی بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو دیہاتیوں کے اندر بھیجا جاتا تھا کہ دیہات میں ان کو بھیجو، اور خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی مکہ سے کہاں چلے گئے تھے؟ بنو سعد کے اندر چلے گئے، اما حلیمہ لے کے چلی گئی تھی، تو وہاں کیوں بھیجا تھا؟ دیہاتوں میں اس لیے بھیجتے تھے کہ ایک تو جو دیہاتی ماحول ہے اس میں خوراک خالص ہوگی، پھر جو زبان ہے وہ خالص ہوگی۔ جو شہری لوگ ہیں جن کی زبان کوئی بھی ہے تو ان کی اپنی زبان بھی ان کو صحیح نہیں آتی، کوئی انگلش کا لفظ آ گیا تو کوئی اردو کا لفظ آ گیا تو کوئی لفظ آ گیا، یعنی اپنی زبان، مادری زبان کیا ہے جی؟ پنجابی، لیکن پنجابی نہیں آتی۔ مادری کیا ہے؟ سرائکی، آتی نہیں ہے۔ مادری کیا ہے جی؟ اردو، آتی نہیں ہے۔ یعنی کوئی بھی زبان جو ان کی اپنی ہے ان کو اپنی زبان بھی نہیں آتی، وہ مکس ہے، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، اپنی زبان کے اندر بیسوں لفظ دوسری زبانوں کے اندر شامل کر کے انسان بول رہا ہوتا ہے۔ تو دیہاتوں کے اندر اس لیے اس وقت بھیجا جاتا تھا کہ ان کی جو زبان ہے عرب زبان وہ خالص رہے۔ اور جو دیہاتی لوگ ہیں نا، رات کے وقت وہ کہیں بھی چلے جاتے ہیں، کھیتوں کے اندر پانی لگا رہے ہوتے ہیں، انہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے، سانپ ہے، بچھو ہے، کتا بلا، ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے، جنگلوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ جو شہری ہے اسے کہو جی بھی باہر نکلو، وہ جی لائٹ گئی ہوئی، میں کیسے باہر جاؤں؟ ایسے ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ تھوڑا سا اندھیرا ہو، کوئی اگر تنکا لگ جائے، کوئی سانپ بچھو تو نہیں ہے، لائٹیں جلا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر ایک چیز کا نا مثبت پہلو بھی ہے، منفی بھی ہے، لیکن بہرحال چونکہ اصل چیز دنیا نہیں آخرت ہے، تو آخرت کے لحاظ سے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، من سکن البادیۃ جفا، کہ جس نے دیہات میں زندگی بسر کی، گویا کہ اس نے جلا وطنی کی زندگی بسر کی ہے، یعنی کہ اس نے اپنے پر ظلم کیا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اصل چونکہ مقصود آخرت ہے، دنیاوی لحاظ سے تو ٹھیک ہے، خوراک اچھی مل گئی، کچھ چیزیں شہریوں کو اچھی مل گئی، کچھ دیہاتیوں کو اچھی مل گئی، لیکن جو اصل چیزیں چونکہ وہ آخرت ہے، اور آخرت کا دار و مدار ان چیزوں پر ہے کہ دینی محفلیں نصیب ہوں۔ دینی محفلیں کہاں نصیب ہوتی ہیں؟ وہ شہروں میں نصیب ہوتی ہیں۔ اب دیہاتوں کے اندر کہاں ایسا ماحول ہے کہ وہاں پر ہر روز کو واعظ و نصیحت کی بات ہوتی ہو، وہاں پر کوئی تعلیم کے حلقے لگتے ہوں؟ وہاں پر تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ وہ دیہاتوں میں جاؤ، نماز کا ٹائم ہوتا ہے، امام صاحب آتا ہے، خود اذان پڑھتا ہے، خود نماز پڑھی اور چلا گیا۔ کبھی کوئی ایک آدھا نماز آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ شام کو آتے ہیں، وہ جی میں تو پانی لگانے گیا تھا، میں تو گھاس کاٹنے گیا تھا، میرا تو فلاں کام تھا، آج میں نے کھاد دینی تھی، آج میں نے بیج ڈالنا تھا، یعنی ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو جن کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اس نے اپنی آخرت کے لیے کیا کیا، کیا تیاری کی؟ اور جب اس کے پاس علم ہی نہیں ہے تو عمل کیا کرے گا؟ اسی وجہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بالکل یہ دیہات میں زندگی گزارتا ہے تو وہ اپنی زندگی گویا کہ تباہ کرتا ہے۔ شہروں کے اندر ماحول یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر مساجد آباد ہیں، مدارس آباد ہیں، دینی حلقے ہیں، کہیں نہ کہیں دین کی فضا چل رہی ہے، کہیں پر تعلیم کے حلقے لگے ہوئے ہیں، تو انسان کو اللہ اور اللہ کے حبیب کی بات سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور اسی سے انسان کی آخرت بنتی ہے۔ تو یہ لوگ جو دیہات میں رہتے تھے، چونکہ ان کو پتہ نہیں تھا، آداب کا کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا، سورہ حجرات کے اندر ہے کہ یہ لوگ آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس، تو ان بیچاروں کو شعور چونکہ نہیں تھا، یہ نہیں کہ گستاخیاں کرتے تھے، شعور ہی نہیں تھا۔ اب جیسے اب بھی دیہاتوں میں جاؤ نا تو باہر بندہ کھڑا ہوتا ہے اور آواز لگاتا ہے، او فلانے، وہ اندر کھانا کھا رہا ہوتا ہے، کہتا ہے آیا آیا۔ اب بھی یہ ماحول ہے۔ تو یہ لوگ آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس اور باہر کھڑے ہو کے، او یا رسول اللہ، ہم تو کب کیا کھڑے ہیں باہر؟ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول فرمائیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے میں ابھی آ رہا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ تو بے عقل لوگ ہیں، ان کو تمیز ہی نہیں ہے۔ ولو انہم صبروا، اگر یہ صبر کر لیتے، حتی تخرج الیہم، آپ خود ان کے پاس آتے، جب آپ فارغ ہوتے گھر سے باہر نکلتے، لکان خیر لہم، وہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ لیکن چونکہ گستاخی کی نیت نہیں تھی، صرف بات تمیز کی تھی، تہذیب کی تھی، تو اللہ کیا فرماتے ہیں؟ واللہ غفور الرحیم،
کوئی بات نہیں، جو بھی انہوں نے کیا کرنا نہیں چاہیے، لیکن جو کچھ کیا تو میں نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ تو ان لوگوں کو شعور نہیں ہوتا تھا۔ اب کہاں اللہ کے نبی اور کہاں ان کی اس طریقے سے باتیں، اور یہ اللہ کے رسول ہم بہر آئے کھڑے ہیں، ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اس قسم کی آوازیں لگاتے تھے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ بالکل دیہاتی بن کر نہ جیو، شہروں میں جاؤ تاکہ تمہیں دین کی سمجھ بوجھ کچھ نہ کچھ مل جائے، اور اس علم کے مطابق تم عمل کرو اور تمہاری آخرت بن جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اے اللہ کے نبی، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وہ سب کے سب مرد تھے، یعنی اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا۔ اور فرمایا کہ من اہل القریٰ، سب شہر سے تھے، سب شہر سے تھے، جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سب کے سب شہر سے آئے ہیں، کسی دیہات میں رہنے والے کو اللہ نے نبی نہیں بنایا۔ وجہ اس کی یہی تھی، جیسے کہ آج کے درس کے اندر ہے الاعراب اشد کفرا ونفاقا، کہ چونکہ دیہات میں رہتے ہیں تو اگر کفر کی طرف چل پڑے تو وہ بھی سخت ہوتا ہے، نفاق کی طرف چل پڑے تو وہ بھی سخت ہوتا ہے، چونکہ سمجھ بوجھ نہیں ہوتی اور اللہ کی جو حدود ہے اس کو جانتے نہیں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صحابی ہیں زید بن صوحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بدو، ایک دیہاتی آ گیا، وہ آیا، گپ شپ، سلام دعا، خیر خیریت، بات چیت شروع ہوئی۔ اب وہ صحابی ہے نا زید بن صوحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا یہ ہاتھ کٹا ہوا تھا، اور ہاتھ کیسے کٹا تھا؟ جنگ میں کٹا تھا، یعنی کہ بہت بڑی قربانی تھی کہ اللہ کے راہ میں اپنا ہاتھ دے بیٹھے۔ اب یہ دیہاتی کہنے لگا زید بات یہ ہے تو بڑا اچھا، تیری باتیں بھی بڑی اچھی ہیں، تو اس سے مل کے خوشی بھی بڑی ہوئی ہے، لیکن تو مجھے مشکوک لگ رہا ہے۔ کیوں بھائی، کیا بات ہے؟ کہ تیرا ہاتھ کیوں کٹا ہوا ہے؟ اس نے کہا جی ہاتھ کیسے کٹا ہوا ہے؟ یہ تو جنگ میں میرا ہاتھ چلا گیا اللہ کے راہ میں۔ کہتا اچھا، میں نے سمجھا شاید جیسے چور کا نہیں ہاتھ کاٹتے، شاید آپ نے کہیں چوری کی ہو۔ تب وہ جو صحابی ہیں وہ کہنے لگے، انہوں نے قرآن مقدس کی یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ بات سچ ہے، اللہ جو کہہ رہا ہے کہ ان کو تمیز نہیں ہے، تو نے برا سوچا کیوں؟ تو اچھا بھی تو سوچ سکتا تھا، اور میرا بایاں ہاتھ کٹا ہوا ہے، اگر میں نے چوری کی ہوتی تو دایاں ہاتھ کٹا ہوتا۔ لیکن یہ سچ ہے کہ اللہ خود فرماتے ہیں وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، کہ ان کے نفاق کی وجہ سے اللہ نے مناسب سمجھا کہ اللہ کے حدود کا ان کو پتہ ہی نہ ہو۔ تو فرمایا کہ واقعی تجھے اللہ کے حدود کا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کون سا ہاتھ کٹتا ہے اور کیسے کٹتا ہے، کس جرم میں کٹتا ہے۔ میرا ہاتھ چوری میں نہیں کٹا، یہ تو اللہ کے راہ میں قربان ہوا ہے۔ تو دیکھو اب اس بندے کو یہ پتہ نہیں چلا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں، میں کیا سوچ رہا ہوں۔ تو بات یہ نہیں کہ یہ کوئی منافق تھا، یہ مسلمان ہی تھا اور تعلق بھی تھا، واسطہ بھی تھا، لیکن سوچ الٹ کیوں چلی گئی؟ دیہات میں رہنے کی وجہ سے وہ پسماندہ سوچ ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک دیہاتی آیا اور اللہ کے نبی کی خدمت میں نے کوئی تحفہ پیش کیا۔ دیہاتی آتے تھے، دے دیتے تھے، اور اللہ کے نبی کا مزاج مبارک یہ تھا کہ جب بھی کبھی کوئی بھی تحفہ دینے آتا تھا اللہ کے نبی اس کو خالی نہیں بھیجتے تھے۔ کوئی اگر آتا ہے کھجوریں لے کے آ رہا ہے، آپ کے پاس انڈے پڑے، آپ نے انڈے دے دیے۔ کوئی اگر کھجوریں لے کے آ رہا ہے، آپ نے انجیر پڑی تو وہ دے دیے، کچھ نہ کچھ دے دیتے تھے۔ تو ایک دیہاتی آ گیا، اس نے کوئی تحفہ دے دیا، اللہ کے نبی نے اس کے بدلے میں اس کو دے دیا، وہ بیٹھا ہوا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کو نا فلاں چیز وہ بھی دے دو، وہ بھی دے دی۔ الغرض مختصر یہ کہ بہت سارا اس کو گفٹ دیا، اس کے بدلے میں کئی گنا بڑھا کے دیا۔ اس نے کہا اب میرا دل خوش ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج کے بعد میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں کسی دیہاتی سے تحفہ وصول نہیں کروں گا۔ بھئی تحفے کا مقصد تو محبت بڑھانا ہوتا ہے، یہ تو آپ کو مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں کہ اتنا دے دیا، کہتے اب میرا دل ٹھنڈا ہوا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی ان سے پیار ہی بہت فرماتے تھے۔ اللہ کے نبی کو تو پتہ تھا کہ بیچارے بھولے بالے ہیں، سیدھے سادھے ہیں، ان کو تمیز تو ہے نہیں، ان بیچاروں کو شعور کیسے آ گئی جو جنگل میں رہتے ہیں۔ تو ایک صحابی ہیں ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کافی دنوں کے بعد، یعنی کہ 15 دن 10 دن کے بعد آتے تھے، ان کا معمول تھا۔ اللہ کے نبی سے بڑا پیار تھا،
اللہ کے نبی کو بھی بڑا پیار تھا ان لوگوں سے. یہ آتے تھے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے آتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ یہ اپنے علاقے سے آئے کوئی کھجوریں وغیرہ لے کے, تو جب یہ مدینہ طیبہ پہنچے تو اللہ کے نبی کا پتہ چلا کہ وہ نہیں ہے, وہ کہ باہر گئے ہوئے ہیں. ابھی پریشان تو ہوئے. بہرحال وہ تحفہ اللہ کے نبی کے گھر میں دے کے اور بتا دیا کہ اللہ کے نبی آ جانا, ان کو بتا دینا کہ ظاہر آیا تھا. دے کے چلے گئے. تھوڑی دیر گزری تھی, اللہ کے نبی تشریف لے آئے. تو گھر والوں نے بتایا بھی ایسے ایسے کوئی ظاہر نام کا بندہ آیا تھا فلاں جگہ سے, اور وہ یہ دے کے گیا ہے, اور وہ ابھی بھی نکلا ہے. اب اللہ کے نبی کو محبت دیکھو صحابہ کرام سے. وہ دیہات کا رہنے والا ہے, لیکن پیار دیکھو. اللہ کے نبی نے گھر چھوڑا, اس کے پیچھے چل پڑے, اس کو تلاش کر رہے ہیں. وہ مدینہ طیبہ سے تقریباً نکل چکا تھا, بس بالکل اینڈ پہ تھا, اور وہاں پر نا چھوٹا سا بازار تھا. اس وقت کے بازار ایسے بازار تو نہیں ہوتے تھے. بہرحال وہ بازار کے نا بالکل آخری کنارے پہ تھا. تو اس نے نہیں دیکھا اللہ کے نبی پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. پیچھے سے آ کے نا اس کی آنکھوں پہ سے ہاتھ دے دیا. جیسے ہماری بہت بے تکلفی ہوتی ہے تو ہم کسی کے نا آنکھوں پہ سے ہاتھ دیتے ہیں, کہتے ہیں ہم, پھر اس بولتے نہیں ہیں, ہاتھ کھڑے رہتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں جی فلاں ہے, پھر وہ ہاتھ پکڑتا ہے, یہ فلاں ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے نا اللہ کے نبی نے کیا کیا کہ اس کی نا آنکھوں پہ ایسے ہاتھ دے دیے. یہ پریشان, اس کو تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ کے نبی اتنی محبت فرمائیں گے میرے ساتھ, میرے پیچھے آ جائیں گے. اب یہ پریشان ادھر بھاگے, بڑا زور لگا رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے چھڑواؤں, اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہے کون. کہنے لگا مدینہ میں تو کوئی ایسا بے تکلف نہیں ہے میرے ساتھ, میں دیہاتی بندہ ہوں, میرے علاقے کا کوئی ہے یہاں مجھے نظر بھی نہیں آیا, یہ کون ہے جس نے مجھے پیچھے سے پکڑ لیا. جب کافی دیر ایسے گزر گئی تب اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو اس غلام کو خریدے, میں نے غلام بیچنا ہے. اس وقت تو انسانوں کو بیچ دیا کرتے تھے نا, غلامی کا دور تھا. اب اس نے کہا اللہ کے نبی, اب جو پہلے نا آگے دوڑ رہا تھا اب پیچھے پیچھے, چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی کا مبارک جسم کا کوئی حصہ میرے ساتھ لگ جائے اور مجھے سعادت اور خیر و برکت مجھے مل جائے. جب بہت قریب ہوا اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑ دیا. پھر یہ کہنے لگا کہ جی میں تو بہت ہی نکما ہوں, مجھے کون لے گا, مجھے کون خریدے گا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو نکما نہیں ہے, تو نکارا نہیں ہے, تو بہت ہی قیمتی ہے. تو یہ دیہات سے آتے تھے تو ہر ایک کا یہ مزاج نہیں تھا, لیکن عموماً چونکہ یہ مزاج تھا اسی وجہ سے اللہ کے نبی یہ پسند فرماتے تھے کہ تم شہری زندگی میں آؤ اور کچھ شعور حاصل کر لو. اس لیے کہ شہروں کے اندر تعلیم کے مواقع بہت زیادہ ہوتے ہیں. بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لوگ تھے دیہات میں رہنے والے, ان کا ایک تو یہ تھا کہ اپنی بات پہ بہت اڑیل قسم کے تھے, سخت تھے. یعنی کہ جو نفاق پہ آ گئے تو پکے, اب جو کفر پہ آ گئے تو پکے. اور اسی طریقے سے اگر وہ مومن ہوتے تھے تو مومن بھی پکے ہوتے تھے. اب جو منافق تھے تو ان کا کام یہ تھا, وہ کہتے تھے جی بس اگر زکوٰۃ کی باری آ جائے پھر چٹی آ گیا ہمارے اوپر. انہیں کہو کہ بھئی تبوک کے موقع پر چندہ دو, یہ ساری چٹی ہمارے اوپر ہے, یہ کب تک چٹیاں بھگتاتے رہیں گے. یعنی کہ اللہ کے نام پہ خرچ کرنے کو وہ توان اور چٹی خیال کرتے تھے. جبکہ اس کے برعکس جو ایمان والے تھے وہ اس کو سعادت سمجھتے تھے. جیسے کہ گزشتہ درسوں کے اندر یہ بات گزر چکی ہے کہ جن کے پاس نہیں تھا وہ رو رہے تھے, کاش ہمارے پاس ہوتا. اور ایسے بھی تھے جو پوری رات مزدوری کرتے رہے اور انہیں صرف 4 سیر کھجوریں ملی, ان میں سے آدھی گھر دی کہ گھر میں بھی کچھ نہیں تھا, تو آدھی اللہ کے راہ میں لے کے حاضر ہو گئے. تو ہر قسم کے لوگ تھے. ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ماحول کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو اللہ والے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اپنی اصلاح چاہتے ہو, انسان بننا چاہتے ہو تو خانقاہوں میں آؤ, اللہ والوں کے پاس آؤ, ان کی جوتیاں سیدھی کرو, ان سے محبت کرو, ان کے پاس وہاں بیٹھو, وقت گزارو. جب اللہ والوں کی صحبت نصیب ہو جائے گی تو پھر تم انسان بن جاؤ گے, پھر تم کامل بن جاؤ گے. اور دیہاتوں کے اندر چونکہ یہ سہولت نہیں ہوتی, آج کل تو شہروں کے اندر بھی یہی ماشاءاللہ ہر بندہ بڑا مصروف ہے اور کہتے ہیں یہ خانقاہیں بنی کس لیے پتہ نہیں, کچھ پتہ نہیں ہے. دنیا داری کے چکر میں سب پڑے ہوئے ہیں, کوئی تخصیص نہیں ہے, وہ دیہاتی ہے شہری ہے, بس پیسہ آ جائے پیسہ آ جائے پیسہ آ جائے. انسان ہیں لیکن اندر انسانیت نہیں ہے. تو انسانیت کیسے آئے گی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ والوں کی صحبت میں جائے.
آپ حیران ہوں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کتنی شان والے نبی ہیں، جن کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے جد امجد ہیں، میں ابراہیمی ہوں، اپنے بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں ادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، قرآن مقدس میں، اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ یعنی کہ نبی ہیں، اتنا بلند ترین درجہ ہے، پھر بھی وہ دعا کیا کرتے ہیں کہ مجھے نیکوں میں شامل فرما، یعنی کہ نیک لوگوں کی صحبت اتنی بڑی چیز ہے جس سے ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، چھوٹی چیز نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، سبحان اللہ، جن کی 40 سال تک یہ عادت رہی ہے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے تھے، کتنا بلند ترین مقام ہے۔ اور یہ تابعی ہیں، صحابہ کرام ان کے استاذ بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کی کافی صحابہ سے ملاقات ثابت ہے، تابعی ہیں، خیر القرون کے زمانے میں ہیں۔ یہ فرماتے ہیں احب الصالحین ولست منہم، میں نیک لوگوں سے محبت کرتا ہوں لیکن ان میں سے ہوں نہیں۔ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، ہو سکتا ہے کہ چونکہ میں محبت کرتا ہوں نیک لوگوں سے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی کوئی نیکی کی توفیق دے دے۔ یہ عاجزی کی انتہا ہے، اور ہمیں کیا درس دیا کہ نیکوں سے محبت کرو، نیک لوگوں کی معیت میں رہو، اللہ سے دعائیں کرو جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اس بات کی ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم نیک لوگوں سے محبت بھی کریں اور ان کے پاس وقت بھی گزارا کریں۔ اس میں ان کا فائدہ نہیں ہوگا، ہمارا اپنا فائدہ ہوگا۔ دوسری بات جو بڑی اہم ترین ہے آج کے درس میں وہ یہ ہے کہ ایک تو منافق اندر چونکہ نفاق تھا، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کو چٹی سمجھتے تھے۔ دوسری خرابی یہ تھی یتربص بکم الدوائر، کہ وہ ایمان والوں کے بارے میں ہر وقت گردش کے چکر میں رہتے تھے کہ ان کے اوپر کوئی مصیبت کا پہاڑ ٹوٹے پھر مزہ آئے، انہیں کوئی تکلیف ہو، انہیں کوئی دکھ ہو پھر مزہ آئے گا۔ اللہ کیا فرماتے ہیں کہ علیہم دائرۃ السوء، یہ جو بری گردش ہے وہ انہیں کے سر پڑے گی۔ اس سے ہمارے لیے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کا برا سوچتا ہے تو اس کا برا ضرور ہوتا ہے، اس لیے کسی کا بھی برا نہیں سوچنا چاہیے، اور نیت کا ہر چیز پہ بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی کا برا کرتے نہیں ہیں، خالی سوچتے ہیں، اس سوچ پر بھی اللہ تعالیٰ اپنی گرفت میں ہمیں لے سکتا ہے کہ نہیں؟ جو کسی کے ساتھ برا کرتا ہے، عربی کا ایک محاورہ ہے کہ من حفر بئرا لاخیہ وقع فیہ، جو کسی کے لیے کنواں کھودتا ہے خود اس کے اندر گرتا ہے۔ اور اس کی مثال، اس محاورے کی، اس مثال کی بہترین تشریح وہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو ابو جہل تھا، لانتے کردار، اس نے جان بوجھ کے ایک ڈرامہ بنایا۔ اس نے کہا جی میں بیمار ہوں اور اس خبر کو تم مشہور کر دو۔ اس کو یہ یقین تھا کہ اللہ کے نبی بیمار پرسی پہ آئیں گے۔ جو اس کا کمرہ تھا اس کے آگے اس نے گڑھا کھودا، اس کے اوپر چٹائیاں بچھوا دی۔ اس نے کہا کہ جب یہ آئیں گے پھر اس کے اندر نیچے گریں گے، پھر ہم سب مل کے نا تالیاں پیٹیں گے، بڑا مزہ آئے گا۔ اب اس کا یہ منصوبہ تھا، کہتے ہیں نا جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے خود اس میں گرتا ہے۔ ہوا کیا کہ جب اللہ کے نبی کے پاس یہ خبر پہنچی کہ ابو جہل بیمار ہے تو آپ آئے بیمار پرسی کے لیے، آپ آئے، جیسے یہ سوچ رہا تھا ویسے ہی ہوا۔ لیکن کیا ہوا کہ جب وہ بالکل قریب آئے، اب قریب تھا کہ ایک قدم اٹھاتے تو آپ چلے جاتے گڑھے کے اندر، وہیں جبرائیل آ گئے۔ جبرائیل نے کہا کہ نہیں، آگے نہیں جانا، ابو جہل بیمار بھی نہیں ہے، یہ سارا فراڈ ہے اور ایسے ایسے اس کا منصوبہ ہے۔ اللہ کے نبی وہیں سے جب واپس ہونے لگے، اس نے کہا یہ کیا؟ چونکہ منصوبہ کچھ اور تھا، ایک دم سے نا بکھلا گیا، یہ کیا؟ وہ آ کے پھر جا رہے ہیں، اچانک یہ پیچھے دوڑا، خود گر گیا اس میں۔ یہ بھول گیا کہ میں نے یہاں پر گڑھا کھود رکھا ہے، خود اس کے اندر گر گیا۔ اور جو تالیاں پیٹ رہے تھے اللہ کے نبی کے خلاف نعوذ باللہ، وہ تالیاں پیٹ رہے تھے اسی کے بارے میں۔ تو اس لیے کسی کے بارے میں ہم اس کا یہ کر دیں گے، یہ نقصان کر دیں گے، یہ کر دیں گے، شیطانی منصوبہ ہے اور ابو جہل والا منصوبہ ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ جو ایسے منصوبے بنائے گا اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کرے گا۔
اگر کسی کے ہم نیکی نہیں کر سکتے کسی کے ساتھ، اگر بھلائی نہیں کر سکتے تو نہ کرو، لیکن برائی کیوں؟ اصل بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے، اس کا بھلا سوچے، اس کا اچھا کرے، بھلا کرے۔ نہیں کر سکتا، اتنا اگر کم ظرف ہے اور اتنا بد ظرف ہے تو چلو برا تو نہ کرے، اس کا برا کرتے کرتے اپنا برا کرا بیٹھے گا۔ اللہ دنیا میں بھی اس کو ذلیل کرے گا، اور جو آخرت کی پکڑ ہے وہ تو پھر باقی ہے۔ اس لیے ہم عزم کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کے بارے میں نہ برا سوچیں گے نہ اس کا برا کریں گے۔ کیا خیال ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس میں ہم یوں سمجھ لیں کہ اس کے ساتھ نہیں، ہم اپنے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں۔ کسی کا برا سوچ کے اس کا نہیں، اپنا برا کر لیا، کسی کا برا کر کے اپنا برا کر لیا۔ دوسروں کے بارے میں اچھی رائے رکھیں، مثبت سوچ رکھیں، اور ہر ایک کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ پھر ہماری خیر خواہی کون کرے گا؟ خود اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر الناس من ینفع الناس، تم سب لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہو، نقصان نہیں، نفع دینے والا ہو۔ تو اس لیے اعلیٰ درجہ تو یہ کہ ہم نفع دیں، اگر نہیں دے سکتے تو نقصان بھی نہ دیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔